بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، منہاج علی ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستوں، آج کا ہمارا موضوع کچھ الگ ہی انداز رکھتا ہے۔ آج کل سلطنت عثمانیہ کی فتوحات، دلیری اور جرأت مندانہ اقدامات اور ان کے بادشاہوں کی بات تو ہر کسی کا موضوع سخن ہے، پر ہم سلطنت عثمانیہ کے ایک ایسے امیر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کو سنتے ہی آپ ضرور سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ایسی معلومات بھی ہم سے اوجھل تھی، اور شاید یہ موضوع آپ نے فلموں کے ذریعے سے دیکھا بھی ہو پر حقیقت سے لا علم ہوں گے۔ تو دوستو، ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک عظیم امیر البحر خیر الدین پاشا باربروسا کی۔ خیر الدین پاشا غازی عثمان کے دور کے بعد 1475 کو یونان کے ایک جزیرے میڈلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ترک سپاہی تھے جن کا نام آغا یعقوب تھا۔ خیر الدین پاشا کا اصل نام خضر ہے۔ ان کے نام اور القاب پر بات کرنے سے پہلے کچھ ان کی ابتدائی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ دراصل ان کے بڑے بھائی جہاز رانی میں ماہر اور مشہور تھے اور بحری تجارتی کاموں میں مہارت بھی حاصل کر چکے تھے۔ ان دنوں خضر یعنی کہ خیر الدین پاشا نے بھی جہاز رانی میں قدم رکھا۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی یورپ کے جہاز رانوں سے بھی جھڑپیں شروع ہو گئیں، اور آہستہ آہستہ مقابلہ کرتے کرتے ان دو بھائیوں نے بحیرہ روم کے کئی جزیروں پر اقتدار سنبھال لیا۔ اس دور میں ہسپانیہ سے شمالی افریقہ تک مسلم مہاجرین کو سفر میں کافی مشکلات کا سامنا تھا، اور ان دو بھائیوں نے ان کو بھی اس سفر میں اکیلا نہیں چھوڑا، اور ان مہاجرین کی پریشانیوں کو دور کرنے کا کام بھی اپنے ذمے لے لیا۔ ان کارناموں کی وجہ سے ان دو بھائیوں کو باربروسا کا لقب ملا، یعنی کہ سرخ داڑھی والا۔ دوستوں، اپنے موضوع کو تھوڑا اور آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سلطان عثمان اپنی بحری افواج کو مضبوط تر بنانے میں مصروف تھے۔ ان دنوں خضر یعنی کہ خیر الدین پاشا کی بہادری کی باتیں استنبول میں گردش کر رہی تھیں۔ سلطان سلیمان نے متاثر ہو کر خیر الدین پاشا کو استنبول بلا لیا اور ان کی بہادری کو دیکھ کر انہیں امیر البحر بنانے کا فیصلہ کیا، اور ساتھ ساتھ بیلر بے کا لقب بھی دے ڈالا۔ یہ لقب اس وقت کے گورنر کے برابر تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب خضر کا نام بدل کر امیر البحر خیر الدین پاشا باربروسا ہو گیا۔ اس کے بعد خیر الدین پاشا کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ انہوں نے اپنی فوج کی ترقی پر دھیان دیا اور نئے جہاز شامل کرنے کے ساتھ ساتھ ملاحوں کو جدید ترکیبیں سکھائیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اٹلی کے کئی جزیروں کے ساتھ تیونس پر بھی قابض ہو گئے۔ اگر یہ بات اس طرح کہی جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ خیر الدین پاشا نے عثمانی سلطنت کو عروج بخشا۔ اب جیسا کہ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ نے فلموں یا کہانی میں یہ کردار دیکھا ہو، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ مشہور ہالی ووڈ فلم کمپنی والٹ ڈزنی پکچر نے 2003 میں ایک فلم سیریز کا آغاز کیا جس کا نام تھا پائرٹس آف دی کیریبین۔ اس فلم کا 5واں حصہ کچھ سال قبل نشر کیا گیا تھا۔ اس فلم میں دکھایا گیا کہ بحری قذاف گھومتے اور لوگوں کو لوٹتے نظر آتے ہیں۔ ان میں ولن کا کردار ادا کرنے والے ایکٹر کا نام ہیکٹر باربوسا ہے، جس کو ایک ظالم اور بے رحم آدمی دکھایا گیا ہے۔ اب اسلام دشمن لابی کا تعصب اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں باربوسا کا نام شامل ہوا ہے۔ اس طرح دشمن نے یہ طریقہ آزمانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس فلم میں ہیکٹر باربوسا کے کردار کو خیر الدین باربروسا کے کردار سے بالکل مشابہت تو نہیں دی گئی ہے، لیکن یہاں وہ نام استعمال کر کے لوگوں کے ذہن میں شک ضرور ڈال دیا ہے، اور یہ شک اسی لیے ڈالا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے تاریخی اسلامک ہیروز کو ولن سمجھنے لگ جائے، یا جب ان کی بات کی جائے تو ان کا نام ادب سے نہ لیں۔ اس کے برعکس اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے بزرگوں کا نام بھی لیا جائے تو ادب سے لیا جائے، ان کا ذکر بھی کیا جائے تو نہایت ہی ادب والے انداز میں کیا جائے۔ دوستوں، خیر الدین پاشا باربروسا کی مسلمانوں اور اسلام کے لیے بہت ہی زیادہ خدمات ہیں، اور انہی کی وجہ سے تاریخ میں سلطنت عثمانیہ کو سمندری حدود پر عروج ملا۔ جہاں ایک طرف عثمان غازی اور اورحان غازی نے زمینی خطے پر مسلمانوں کی سلطنت قائم کی، وہیں خیر الدین باربروسا نے سمندری علاقوں پر اس سلطنت کو اور وسیع کر دیا۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ترکی اس وقت اپنے ترک اور اسلامک ہیروز پر ڈراماز اور فلم سیریز بنا رہا ہے، جیسے کہ دریلش ارطغرل، کرولوس عثمان، سلجوقوں کا عروج،
اسی طرح خیر الدین پاشا باربروسا کے نام پر بھی ایک ڈرامہ سیریل بن رہا ہے، جس میں ارطغرل غازی کا کردار نبھانے والے اینجل ایلتان بھی مرکزی رول ادا کر رہے ہیں، اور ہمارے خیال سے اس سیریز کو بھی ارطغرل غازی کی طرح سے بہت زیادہ پذیرائی ملنے والی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔